الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلات کے بعد معزز مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص حضرت پیر طریقت سائیں غلام قادر جان نقشبندی مدد اللہ العالی و دیگر معزز مکرم مہمانان گرامی، سامعین گرامی، الحمدللہ ہم سب کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ سالانہ عرس خواجگان کی اور دستار فضیلت کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب کریم سے دعا ہے، رب کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس عرس پاک کی اور محفل مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ بھی یہاں بیان کیا جائے، نصیحتیں ہمیں حاصل ہوں، اللہ رب کریم ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً انتہائی مشکل ترین دور ہے. لوگوں کی نظر میں مشکل دور اور مشکل زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کھانا پینا مشکل ہو، مہنگائی ہو، اور یقیناً اس سے بھی اختلاف نہیں ہو سکتا
کہ یہ بھی انسانیت کے لیے، انسانی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جس دور میں اشیائے ضرورت بھی بآسانی میسر نہ ہوں اور مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہو، یقیناً وہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس سے بھی جو بڑی مشکل ہے، جو لوگوں کی نظر میں زیادہ اہمیت شاید نہیں رکھتی اور لوگ اس کی طرف اتنا توجہ نہیں کرتے، وہ زیادہ بڑی مشکل ہے اور سب سے بڑی مشکل ہے، اور وہ ہے آج کے اس دور کا پرفتن دور ہونا، اور ہر طرف فتنوں کا دور دورہ، ہر طرف دینی اعتبار سے مشکلات، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو بے حیائی معاشرے میں عام ہو رہی ہے، بد اخلاقی، بد زبانی، بد عقیدگی پھیل رہی ہے، یہ اصل میں سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی جو تباہی ہے اس کا اندازہ ہونا ضروری ہے۔ کسی مریض کو اگر اپنی بیماری کی تباہی کا اندازہ ہی نہ ہو تو وہ اپنے اس مرض کو عام امراض کی طرح سمجھتا رہے گا اور وہ علاج کی طرف اتنا متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسے کوئی بتانے والا بتا دے، کوئی اچھا ڈاکٹر اسے بتا دے کہ اس بیماری کی تباہی کہاں تک جا سکتی ہے اور کیا کیا اس کی آفتیں ہیں، تو پھر جا کر کے آدمی تھوڑا ہلتا ہے اور کچھ ہلچل ہوتی ہے اور وہ تھوڑا توجہ کرتا ہے۔ جب 2-3 سال پہلے کرونا وائرس آیا تو لوگوں نے اس کو یقیناً سب سے بڑی مصیبت سمجھا، سب سے بڑی مشکل اس کو قرار دیا گیا کہ جس کے آنے سے پوری دنیا بند ہو گئی، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، اور اس کی وجہ سے معاشی مشکلات بھی پیش آئیں اور بہت ساری پرابلمز پیش آئیں۔ لیکن شاید کہ لوگ بھول گئے کہ وہ جو آفت آئی، وائرس آیا، ایسے اگر اور بھی بالفرض مثال کے طور پہ آزمائشیں انسان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ ساری کی ساری آزمائشیں اور آفتیں مل کر بھی زیادہ سے زیادہ انسان کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچا سکتی ہے، انسان کو زیادہ سے زیادہ موت تک لے جا سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی آفت وہ ہوتی ہے کہ جو موت کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہ چھوڑے، موت کے بعد بھی۔ کرونا وائرس آیا یا کینسر کی بیماری دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کی حد سے حد اختتام موت ہے، لیکن موت کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ قبر میں یا آخرت میں تو کینسر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی بیماری اور آفت وہ ہوتی ہے کہ جو آگے قبر میں بھی آپ کو نہ چھوڑے اور آخرت میں بھی پیچھا نہ چھوڑے، یعنی وہاں بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جائے۔ اور آج کا انسان اسی بات سے غافل ہے اور اسی بات کو سمجھنے سے وہ قاصر ہے۔ تو اس لیے یہ جو اجتماعات ہیں، عرس کی محافل ہیں، ان محافل اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ میں ذکر کروں گا مدارس کا، کیونکہ آج جلسہ دستار فضیلت بھی ہے،
تو یہ جو مدارس ہیں، تو ان مدارس اور ان سنجیدہ محافل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آج کے انسان کو اصل امراض اور اصل تباہی سے آگاہ کرنا ہے. اور وہ اصل تباہی کیا ہے؟ وہ اخلاقیات کی تباہی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، اور خدا نخواستہ ایمان کا جو برباد ہونا ہے. آج کے دور میں سب سے زیادہ اس سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بات اتنی اہم ہے، اس تباہی سے آگاہ ہونا بھی اور اس سے بچنا بھی، کہ رب العزت نے، رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ میں اس بات کو شامل فرما دیا اور روزانہ کی تلاوت میں شامل فرما دیا. کوئی سورت قرآن میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو روزانہ اتنی زیادہ پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہو. سورہ ملک اگر پڑھی جاتی ہے تو وہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھنے کا حکم ہے. رات میں تو لوگ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کو یا سن لیتے ہیں، لیکن واحد سورہ فاتحہ ہے کہ جس کو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی، کہیں واجب کے طور پہ، کہیں سنت کے طور پہ، لیکن اس کی تعلیم و تلقین فرمائی گئی ہے. کوئی نماز اس سے خالی نہیں ہے. عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، فرض نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، اشراق اور چاش کی نماز ہو، صلاۃ التسبیح ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ. یہ الگ ہے کہ فرضوں میں بعد والی 2 رکعتوں میں پڑھنا سنت ہے کہ اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو فرض نماز ادا ہو جائے گی بعد کی 2 رکعتوں میں، لیکن شروع کی 2 رکعتوں میں اس میں بھی ضروری ہے. تو آخر کوئی وجہ ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے دین میں اس کو اتنی اہمیت دی اور اس کو ہماری نماز کی ہر رکعت میں شامل فرمایا. تو اگر ہم غور کریں، اور ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری، جتنے بھی احباب ہمارے سامعین جو سامنے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سب کی ذمہ داری کہ زندگی میں اس پر ایک مرتبہ نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ سورت سورہ فاتحہ ہمیں بار بار پڑھوائی گئی ہے، دن بھر میں ہر رکعت میں پڑھوائی گئی ہے. تو اس کے اندر کیا ایسی وجہ ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور شاید کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس پر سوچا ہو، اپنی زندگی میں اس پر غور کیا ہو، حالانکہ سوچنا چاہیے. تو کئی وجوہات ہیں سورہ فاتحہ کی اہمیت کی. اس میں سے ایک وجہ وہی ہے جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے آیتیں، کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہدایت کی دعا ہمیں بیان فرمائی، ہدایت کی دعا سکھائی. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو سورہ فاتحہ کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے اور اس کی تلاوت کی، بار بار تلاوت کی جو وجہ ہے، تو ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ دعائے ہدایت ہے، کیونکہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہی یہی ہے، جو دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے. کھانا پینا دنیا کی ضرورت ہے، باقی اور بہت سارے کام دنیا کی ضرورت ہے، لیکن ہدایت یہ اللہ کی وہ نعمت ہے. ہدایت مطلب سیدھے راستے پہ چلنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا. یہ وہ نعمت ہے کہ جو دنیا میں بھی جس کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے بار بار ہمیں پڑھوایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن ہم بھی بس اس کو پڑھتے ہی رہتے ہیں خالی.
یعنی پڑھ کر گزر جاتے ہیں. نماز پڑھ لی تو بس سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا. حالانکہ یہ سورت مبارکہ صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ سوچنے کی ہے, غور کرنے کا مقام ہے کہ کیوں اللہ رب العزت نے اس کو اہمیت دی, اور پھر اس دعا جو ہمیں سکھائی تو اس کے اندر کیا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا. پہلے اللہ نے اپنی حمد بیان فرمائی, تعریف و ثنا بیان فرمائی, تاکہ اس دعا تک پہنچنے سے پہلے اس کی مزید اہمیت پیدا ہو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس دعا کی اہمیت کا کیا کہنا کہ جس سے پہلے رب خود اپنی حمد فرمائے. ہم اور آپ تو حمد کرتے ہی ہیں اللہ کی, یعنی ہمیں تو اس بات کا پابند کیا ہی ہے کہ اگر ہم دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو دعا سے پہلے اللہ کی حمد کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس دعا کا کیا کہنا کہ جس سے پہلے رب خود اپنی حمد فرمائے, اللہ خود اپنی تعریف کرے, تو اس سے اس دعا کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ خود اپنی تعریف فرما رکھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے پوری طرح اللہ نے توجہ دلائی, اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا, اس کے بعد پھر یہ دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ میرے بندوں کو وقتاً فوقتاً آڑے ٹیڑے راستے ملتے رہیں گے, ان کے سامنے مختلف ٹیڑھی چیزیں آتی رہیں گی, شیطان اپنی شیطانیاں دکھاتا رہے گا اور انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا. خود شیطان نے ہی جب اللہ کی بارگاہ سے وہ نکلا, اس کو نکالا گیا, تو جاتے جاتے وہ یہ کہہ کر گیا, کہتا ہوا گیا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ, میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا, لوگوں کو راستے سے ہٹاتا رہوں گا, وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, اور انہیں خواہشات میں مبتلا کر دوں گا. تو آپ یہ دیکھیے آج کے دور میں اس کا یہ سارا کام اپنے جوبن پر ہے یا نہیں, شیطان کی شیطانیاں عروج پر ہیں یا نہیں. کیونکہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا, موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ آیا, تو شیطانی طاقتوں کو اور طاقت مل گئی, ان کو اپنی شیطانیاں پھیلانے میں اور آسانی ہو گئی. کتنے فتنے پیدا ہو گئے اور کیسے کیسے جناب انہوں نے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے اور لوگوں کے اندر ایسی ایسی الجھنیں پیدا کی جا رہی ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں ایسے ایسے عجیب عجیب سوالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے, کبھی سنے بھی نہیں تھے. اور مقصد صرف کیا ہے, لوگوں کو الجھا کے رکھنا, تاکہ لوگ جتنا الجھے ہوئے رہیں گے اتنا دین سے اور دین والوں سے دور رہیں گے. یہ یاد رکھیے گا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی بھی اسلامی ملک میں کہ وہ کھل کر اللہ کا انکار نہیں کریں گے, وہ کھل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کریں گے, وہ کھل کر دین اور اسلام کا انکار نہیں کریں گے. انہیں معلوم ہے کہ قوم مخالف ہو جائے گی, قوم مانے گی نہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ اپنی ایسی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پیدا کرتے ہیں, یا دین کی کسی نہ کسی بات کو لے کے مذاق بناتے ہیں, لطیفے بناتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر دینی باتوں کا مذاق اڑانے کا ایک عام رواج ہے. کسی بزرگ کی کرامت کا مذاق اڑانے کو عام کر دیا گیا. اب آج آپ کوئی بھی موبائل پر جا کر کرامت سرچ کریں, کرامت لکھیں کسی بزرگ کی, تو وہ کرامت کا واقعہ تو آپ کو مل جائے گا, لیکن اسی کے دائیں بائیں اس کے مذاق اڑانے والے بھی کھڑے ہوئے ہوں گے. مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. یا تو بزرگان دین کی کرامتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے, یا پھر دینی شاعر, یعنی جن چیزوں سے دین کی پہچان ہوتی ہے, لوگ دین کے قریب آتے ہیں, اس میں علماء ہیں, مدارس ہیں, مساجد ہیں, اور اللہ کے نیک بندے ہیں, عباد صالحین ہیں, بار بار ان کو نشانہ بنایا جائے.
کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ لوگ ڈائریکٹ اگر ہم اللہ کے انکار پہ بلائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا، ڈائریکٹ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ کریں گے تو یہ لوگ اس طرح دور نہیں ہوں گے، تو پھر انہیں علماء سے بدظن کیا جائے، انہیں دین کے بارے میں مذاق مستیوں میں لگا دیا جائے۔ آج آئے دن تفریح کرتے رہتے کرنے والے، مذاق اڑاتے رہتے، تو یہ وہ شیطان کی شیطانیاں ہیں جو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ کہہ کر شیطان نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور آج وہ گمراہیاں ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، کیونکہ بچے کے پاس موبائل ہے، ہر زبان میں وہ باتیں پہنچ رہی ہیں، جو اردو سمجھتا ہے اس کو اردو میں مواد دیا جا رہا ہے، جو انگریزی سمجھتا ہے اس کو انگریزی میں، جو بلوچی سمجھتا ہے اس کو بلوچی میں، اور دنیا کی کوئی زبان سمجھتا ہے اس کو اس زبان کے اندر مواد فراہم کر کے اہدنا الصراط المستقیم سے دور کیا جا رہا ہے، اور مذاق مستیوں کو عام کیا جا رہا ہے آج کے دور میں۔ بزرگوں کی کرامتوں کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، بزرگوں کا انکار کرنے کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تاکہ جو لوگوں سمجھیں کہ یہ ایسے مولویوں نے اور مولانا لوگوں نے عرس کی ان محفلوں میں ہمیں خواہ ان بزرگوں کا عقیدت مند بنا دیا، اور مولویوں نے مولاناؤں نے ہمیں خواہ یہ مدارس بنا کر ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کے نام پر انہیں گمراہ کر دیا، یوں لوگوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک ایسے وقت سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں پر فتنہ بالکل ہمارے نزدیک آ چکا، بلکہ ہمارے پاس آ چکا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی تصدیق اور سچائی ہے۔ عقائد عالم سید العالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے، برسوں پہلے، صدیوں پہلے حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں اترتے ہوئے، کیسے؟ مثال بھی دی حضور علیہ السلام نے، فرمایا کوقع المطر، جیسا کہ بارش برستی ہے، تو آپ جانتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو پانی ہر گھر میں آتا ہے، پانی کہیں نہ کہیں سے اندر آ جاتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش برستی ہے تو میں فتنوں کو بھی تمہارے گھروں میں اسی طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے وہ فتنے گھر گھر میں پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے؟ حضور علیہ السلام نے کتنا پہلے فرما دیا تھا کہ میں گھروں میں گھستے ہوئے دیکھ رہا ہوں فتنوں کو۔ آج وہ تاریخ اور واقعات آپ کے سامنے، تو ذرا اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کیسا علم عطا فرمایا، مستقبل پر کیسی نگاہ عطا فرمائی، مستقبل پر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی نظر عطا فرمائی، یہ جو واقعات بعد میں ہونے والے تھے مصطفیٰ کریم نے نہ صرف انہیں دیکھ لیا بلکہ امت کو اس سے آگاہ بھی فرما دیا۔ تو حضور نے تو ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا، لیکن ہم نے انتظامات نہیں کیے۔ علماء نے تو انتظامات فرمائے ہیں، ہمارے لیے مدارس بنائے، ہمارے لیے ایسی محافل سجائی، روحانی تربیت کا اہتمام فرمایا، کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیریں لکھی، حدیث کی شروحات لکھی، اور دنیا کے طول و عرض میں مدارس کا جال بچھا دیا، مگر اگر اس کے باوجود بھی لوگ اس کے قریب نہیں آ رہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کا اور تربیت کا انتظام نہیں کر رہے، تو یاد رکھیے کہ پھر ہم بھی اسی شیطانی منصوبے کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ہم بھی پھر اس کا حصہ بن گئے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ جب بھی پڑھیں تو ضرور اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا دل و جان سے کریں۔ یہ صرف سورہ فاتحہ کو تلاوت نہ کریں بلکہ دل و جان سے یہ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہر طرف گمراہی ہے، ہر طرف فتنے عام ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان فتنوں کے درمیان میں سیدھے راستے کی پہچان عطا فرما۔ اور پھر اللہ نے وہ پہچان بھی بتا دی، یہ بھی مہربانی اللہ کی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر یہ پہچان نہ بتائی نا تو لوگ اپنی طرف سے تشریح کرتے رہیں گے، کوئی ہر ایک اپنے راستے کو سیدھا راستہ کہہ کر
ہر ایک اپنی طرف بلائے گا کہ لوگوں میرے پاس آ جاؤ، میں سیدھے راستے پر ہوں. دوسرا کہے گا میرے پاس آ جاؤ، میں سیدھے راستے پر ہوں. ہر ایک اپنی طرف بلائے گا. اللہ رب العزت نے پہچان خود ہی بیان فرمائی. اللہ نے مہربانی فرمائی اور اس پروردگار ذوالجلال نے پہچان بھی خود ہی بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آگے پہچان بتائی. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان نیک بندوں کا کہ جن بندوں پر مولا تو نے انعام فرمایا ہے، جن بندوں پر تو نے اپنا انعام و اکرام فرمایا، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صاحبان علم و عمل ہیں، جنہیں اللہ نے علم بھی عطا کیا، عمل بھی عطا کیا، روحانیت بھی عطا فرمائی، اخلاص بھی عطا کیا، دیانت داری بھی عطا کی، دین سے محبت عطا کی، عشق رسول عطا فرمایا، جس کے اندر یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں، علم بھی، عمل بھی، دیانت داری بھی، اخلاص بھی، عشق رسول بھی، اور دین کے لیے جذبہ جس کے اندر پیدا ہو، تو سمجھ لیں کہ وہی در حقیقت الذین انعمت علیہم ہیں. یعنی وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور ان کے راستے کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے معیار بنا دیا. آج ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے معیار وہی اللہ کے نیک بندے ہیں. اور قرآن میں پھر ایک اور مقام پر ان کا مزید تعین بھی کر دیا. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اللہ نے یہ بھی بتا دیا. اور اب آپ کو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے جو پہچان بتائی نا سیدھے راستے کی، تو وہ نیک بندوں کو پہچان بنایا تاکہ ساری دنیا کے لوگ میرے ان نیک بندوں کے پاس جائیں، ان کے دامن سے وابستہ ہوں، ان کی نصیحت کو سنیں، ان کا درس سنیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے اندر عشق رسول اور دین کا جذبہ پیدا کریں. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے ان کی طرف ہمیں بھیجا، ان کی طرف جانے کا حکم فرمایا. تو اب جتنے فتنہ سامانی کرنے والے ہیں نا، تو آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ انہیں سب سے زیادہ پریشانی اور تکلیف بھی انہی نیک لوگوں سے ہے. اس کی وجہ یہی ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی انعمت علیہم ہیں، نیک بندے ہیں، جب تک لوگ ان سے جڑے رہیں گے نا، جب تک لوگ ان کے ساتھ بندھے رہیں گے، تو یہ ہماری فتنہ سامانی کی باتوں میں آئیں گے ہی نہیں. تو اس لیے اکثر آپ سنیں گے ویڈیو کے اندر بھی اور مختلف سوشل میڈیا پر جو فتنہ پھیلاتے ہیں، تو وہ اپنی باتوں میں اکثر اللہ والوں کو نشانہ بناتے ہیں. یہ یہاں سے ذرا لنک جوڑیے نا اس بات کا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان نیک بندوں کا کہ جن پر رب نے انعام فرمایا. اور ادھر یہ جتنے فتنے والے ہیں وہ انہی کو نشانہ بناتے ہیں. تو پھر یہاں سے بالکل اور اچھی طرح پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ انہیں سب سے زیادہ پریشانی انہی سے ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ علماء سے ہے، علماء عاملین و ربانیین سے ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہے. اکثر یہ سوشل میڈیا پر جو فتنے پھیلانے والے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی داتا صاحب کے پاس کیا رکھا ہے، جی یہ غوث اعظم کیا ہوتے ہیں، خواجہ اجمیری کون ہوتے ہیں، فلاں کیا ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں، فلاں کون ہوتے ہیں. اس طرح اکثر وہ نام لے لے کر اور کبھی نام لیے بغیر وہ نشانہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے آپ. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، ہمیں یہ فتنہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جن سے یہ فتنے والے ہمیں روک رہے ہیں نا، تو اللہ نے انہی کی طرف جانے کا ہمیں فرمایا. ٹھیک ہے؟ اور شیطان کو بھی جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا نا، تو اسے بھی سب سے زیادہ جس سے خطرہ تھا وہ بھی یہی گروہ صالحین ہے. خود اس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا. شیطان نے جاتے جاتے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بھٹکاؤں گا، سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر میرا وار نہیں چل پائے گا، ان پر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. تو یہاں سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں شیطان بھی گھبراتا ہو، جہاں شیطان بھی وسوسہ ڈالنے سے ڈرتا ہو،
تو پھر ہمیں یقیناً انہی کی دامن میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ نے الحمدللہ ہمیں دین کے ایسے محافظ عطا فرمائے کہ جہاں شیطان بھی گھبراتا ہے، شیطان بھی وسوسہ ڈالنے سے ڈرتا ہے. تو اسی لیے تو ہمیں بار بار ان اللہ والوں کی طرف جانے کی تلقین فرمائی، کیونکہ وہاں حفاظت ہی حفاظت ہے. الحمدللہ وہاں حفاظت ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر یہ بھی بتا دیا کہ نہ کہ گمراہوں کا، نہ کہ ان کا راستہ کہ جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بے ادبی کا شکار ہو گئے، بد زبانی کا شکار ہو گئے، جنہوں نے دین کو اپنا کھیل بنا دیا. تو اس لیے آج کے اس دور میں ہمیں سمجھنا ہے کہ الذین انعمت علیہم کون ہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، ان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، اللہ والوں سے جڑے رہیں، وابستہ رہیں. یہی الذین انعمت علیہم کی ضمانت ہیں. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن پر غضب ہوا ہے، یعنی اللہ ناراض ہوا جن سے، اور جو لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے انعمت علیہم سے دشمنی کی، ولیوں کا جو رد کرتے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کا رد کرتے ہیں، ان کے خلاف زبان چلاتے ہیں، یا لوگوں کو لڑواتے رہتے ہیں، لوگوں کے ایمان و عقیدے کو نشانہ بناتے ہیں، اور آئے دن وہ فتنہ پھیلاتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر آپ کو یہ دونوں طرح کی کیفیتیں نظر آئیں گی. اچھے لوگ بھی ملیں گے جو آپ کو اچھائی کی دعوت دیں گے، جو فتنے سے بچنے کی تلقین کریں گے. اور مغضوب علیہم اور یہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، فتنہ پرور لوگ ہیں، وہ بھی آپ کو بہت، بلکہ وہ زیادہ تعداد نظر آتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ وسائل استعمال کر رہے ہیں، زیادہ طاقت لگا رہے ہیں، اور بچے نوجوان ہمارے بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر بہک رہے ہیں. پھر ان فتنوں میں جہاں ایک طرف اس الحاد کا فتنہ ہے، یعنی جو ڈائریکٹ دین اسلام کو نشانہ بناتے ہیں، وہ الگ ہے. وہ تو براہ راست اللہ کی ذات کے بارے میں یا کبھی قرآن کو نشانہ بناتے ہیں اور مذاق کو اڑاتے ہیں معاذ اللہ. وہ تو ایک اپنی جگہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، فتنہ پروری کر رہے ہیں وہ اپنی. لیکن دوسری طرف مذہبی حلیے میں، مذہبی لوگوں میں وہ ایک الگ انداز سے فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف گروہوں میں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. خاص طور پر کبھی صحابہ کے معاملے میں، کبھی اہل بیت کے معاملے میں، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کے معاملے میں، کبھی حضرت عمر کے معاملے میں، کبھی حضرت عثمان غنی کے معاملے میں، کبھی مولا علی کے معاملے میں، کبھی سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور ازواج مطہرات کے معاملے میں، یا کبھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں. ان باتوں کو وہ عنوان بنا بنا کر عام لوگوں کو، جنہیں کچھ معلومات بھی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، جنہیں دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں، انہیں جناب علی اس زمانے کے واقعات کو لا کر پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حق پر کون تھا اور حق پر کون نہیں تھا، اور کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا. یعنی عام لوگوں کو، عام نوجوانوں کو، عام عورتوں کو، بچوں کو، کہ جن کے پاس کوئی بیس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، انہیں ان معاملات میں الجھا کر یہ دراصل اپنا کھیل کھیلتے ہیں، اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. اور عام ہمارے بیچارے سادہ لو عوام، سادہ دوست ہمارے، وہ ان کی باتوں میں آ کر ان کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ بچے، دوست، نوجوان بھی انہی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ اس وقت کی بہت بڑی تباہی ہے جو بڑی تیزی سے سیلاب کی طرح آ رہی ہے، اور گھر گھر میں ایک ایک بچے کے ذہن میں اس کو داخل کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں جو سب سے صحیح راستہ ہے، اہل سنت و جماعت کا جو جمہور کا ہمیشہ سے طریقہ رہا، صحابہ کے معاملے میں جو محبت کی بات رہی، اہل بیت کے معاملے میں جو عقیدت کا انداز رہا، ازواج مطہرات سے جو الحمدللہ تعلق رہا اور ہمیشہ سے ہے اور چلتا آ رہا ہے، اسی طرح تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم کا جو عقیدہ اور نظریہ چلا آ رہا ہے، یہ آج اس وقت اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے، اس پیغام کو عام کیا جائے، اور لوگوں کو توڑنے کے بجائے، لوگوں کو دور کرنے کے بجائے انہیں مزید قریب لایا جائے. آج کا دور کہاں اس بات کا متحمل ہے کہ جناب انہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے توڑا جائے. پہلے ہی دین اسلام میں آئے دن فتنوں کی وجہ سے لوگوں کو کمزوریوں کا سامنا ہے، اس میں پھر مزید لوگوں کو جب تقسیم کیا جائے گا تو بتائیے کہ ہمارے پاس وہ مضبوطی کیسے آئے گی. ہمارا عبادات کے اندر دین اسلام کو پھیلانے میں اور مدارس کی مضبوطی میں پھر ہمارا کیا کردار رہ جائے گا.
اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری اس وقت کہ ہم ان فتنوں کی شیطانی کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ان اچھے اور جو صحیح معنی میں خدمت دین انجام دے رہے ہیں جو مدارس، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. اپنے بچوں کو اچھا عالم بنائیے، اچھا حافظ بنائیے، اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیاوی تعلیم بھی دلائیے، تاکہ دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، قرآن کا فہم بھی ہو، حدیث کی سمجھ بھی ہو اور دنیا کے حالات کی سمجھ بھی ہو، تو پھر وہ بہترین طریقے سے دین کے پیغام کو آگے پہنچا سکیں اور اپنے بچوں کی پھر وہ آگے چل کر حفاظت کر سکیں. یہ آج کے دور کی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کئی بچوں کو پڑھوانے کا رواج بھی نہیں ہے. یہ بھی ہمارے اس معاشرے کی ایک بہت بڑی یوں سمجھ لیں خرابی ہے. بہت سے لوگ پڑھوانا نہیں چاہتے، بچوں کو نہیں پڑھاتے، وہ قرآن اور حدیث اور علم دین کے قریب نہیں لاتے. یعنی اس کے لیے منتیں کرنا پڑتی ہیں، اس کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لائیے. حالانکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مدارس ہیں یہ بہت کم وسائل پر آپ حضرات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. محدود وسائل کے اندر، انتہائی تنگ دستی کے عالم میں یہ بہترین طریقے سے بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی دیتے ہیں، ان کی پرورش بھی کرتے ہیں. تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے ان بچوں کو لے کر آنا، انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، انہیں تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا. اس لیے یہ بھی آج کے اس دور کی ہماری سب کی دوستو بہت بڑی ضرورت ہے. اور بس اسی پر اختتام کرتے ہوئے میں ایک تو یہی بات عرض کروں گا کہ سورہ فاتحہ کی ان آیتوں میں ضرور غور کریں اور اپنے آپ کو بس اسی تمام معمولات کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ جوڑے رکھیں جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. اب جو نئی نئی باتیں پیدا کر کے لوگوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے، لڑوایا جا رہا ہے، بس ان باتوں سے ہم نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کے لیے ہمارا پاس جو ہتھیار ہے، جو ہمارے پاس ذریعہ ہے، وہ علم کی طاقت ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار علم و شعور ہے. آج اگر ہمارے پاس صحیح معنی میں علم موجود ہو، شعور موجود ہو، قرآن و سنت کی سمجھ ہو، تو پھر کہیں بھی کوئی فتنہ سر اٹھائے ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں. ایک علم دین اور ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق و محبت. آج جس بچے کی تربیت کر دی گئی، ماں باپ نے اپنے جن بچوں کو محبت رسول جن کے دلوں میں ڈال دی، ان بچوں کو آج کے سوشل میڈیا سے بھی انشاءاللہ خطرہ نہیں ہے. آج کی بے حیائی سے انہیں خطرہ نہیں ہے اگر دل کے اندر ماں باپ نے عشق رسول پیدا کیا ہے. علامہ اقبال جب انگلستان یعنی انگلینڈ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، تو اب یہ دیکھیے کہ انگلستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کی دنیا میں چلے گئے کہ جہاں ہر چیز کی آزادی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی علامہ جب واپس آئے تو انہوں نے صاف صاف یہ پیغام دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. انگریزوں کی تعلیم کے جلووں نے مجھے قطعاً متاثر نہیں کیا. میں کہیں ان کی باتوں میں نہیں آیا ہوں. میں آج بھی وہی ہوں جو میں تھا. میرے اندر جو عشق اور جو بھی دین اسلام کے ساتھ تعلق تھا وہ آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے. علامہ نے صاف یہ پیغام دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. انگریزوں کی تعلیم کے جلوے نے، ان کی روشنیوں نے مجھے اپنے رنگ میں نہیں رنگا ہے. وہ لوگ مجھے اپنے رنگ میں نہ رنگ سکے. کیوں؟ آگے وجہ بتائیے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیونکہ میری آنکھوں میں مدینہ و نجف یعنی مدینہ طیبہ اور نجف یعنی اہل بیت اطہار کی محبت کا سرما لگایا گیا ہے. اس لیے میں انگلستان بھی اگر چلا گیا ہوں تو میرے دین و ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. علامہ نے کتنی زبردست بات فرمائی. یہ سمجھنے کی بات. اگر آج ہم یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح تربیت کر لیں، تو تربیت اگر اچھی ہے تو پھر انشاءاللہ یہ بچے اس جدید دور میں جدید باتوں سے یا یہ سوشل میڈیا سے پھر انشاءاللہ ان کے بھٹکنے کا اندیشہ کم ہو جائے گا. اگر حیا اور ادب ان کی زبان میں ہے تو پھر یہ کسی بے حیائی کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور کسی بے ادب کی باتوں میں نہیں آئیں گے. ورنہ آج بے حیائی بے ادبی عام ہو رہی ہے. اس لیے اس کی حفاظت کیجیے. ہمیں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ
فتنوں سے ہٹ کر اگر میں بات کروں، جو اب تک میں نے جتنی بات کی اس سے ہٹ کر اگر میں عرض کروں تو بے حیائی بھی بہت ہے معاشرے میں. جیسے ہی موبائل آن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بے حیائی کا منظر سامنے ہوتا ہے. اس نے مزید جذبہ ایمانی کو متاثر کیا، لوگوں کے ایمان کے جذبات کو لوگوں کے متاثر کیا، کیونکہ بے حیائی جب آتی ہے تو پھر وہ انسان کو بے حیا بنا دیتی ہے، بے شرمی وہ بے حیا بناتی چلی جاتی ہے. اور اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب بے حیائی آ جاتی ہے تو پھر آدمی جو بھی چاہتا ہے پھر وہ کرتا رہتا ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے معاشرے میں بے حیائی کی وجہ سے کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، کیسے کیسے جرائم ہو رہے ہیں. ہم اور آپ تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بدکاری کرنا جرم ہے، زنا یا بدکاری جرم ہے. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں، ہاتھوں اور دیگر تمام جو بھی اعضاء ہیں ان کے افعال کو بھی حضور علیہ السلام نے اسی طرح بدکاری قرار دیا. فرمایا العینان تزنیان، حدیث ہے یہ، العینان تزنیان، فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. وزناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نظر، یعنی دیکھنا. بتاؤ آج موبائل کے ذریعے وہ زنا عام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لوگ تو شاید اس بڑے بدکاری کو ہی بدکاری سمجھتے ہیں اور انہی کو مجرم سمجھتے ہیں، لیکن خود بہت سارے آنکھوں کے زنا میں لوگ مبتلا ہیں. آج کے موبائل نے، انٹرنیٹ نے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بڑوں سے لے کے چھوٹے تک، مردوں سے لے کے خواتین تک آنکھوں کے اور کانوں کے زنا کو عام کر دیا. کان بھی زنا کرتے ہیں، یعنی غلط چیزیں سن کر، غلط چیزیں دیکھ کر آنکھیں زنا کر رہی ہیں. تو آپ بتائیے کہ جب یہ آنکھیں زناکار ہوں گی، آنکھیں خطاکار ہوں گی، آنکھیں گناہگار ہوں گی، تو کیا پھر ان آنکھوں سے ہم تمنا کرتے ہیں کہ ان آنکھوں سے گنبد خضرا کا جلوہ نظر آ جائے، ان آنکھوں سے خواب میں آقا کا چہرہ نظر آ جائے؟ یہ تمنائیں پھر کیوں کرتے ہیں؟ آج ہماری آنکھیں آلودہ ہو گئیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اس لیے اس پاکیزگی پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے آج. کیونکہ الحمدللہ ہم اس وقت روحانی اجتماع میں بیٹھے ہیں، تو یہ روحانی پیغام بھی آپ لے کر جائیے، روحانی تربیت کا پیغام لے کر جائیے کہ ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے فکر و خیال اور خیالات کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی پاکیزہ کریں. یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہر طرح سے مضبوط ہوں لیکن حیا کے معاملے میں سب سے پیچھے نظر آئیں. تو دوستو، آج ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں یہ کہ الحمدللہ اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ بہت بابرکت ہے. یہ جو راتیں چل رہی ہیں نا، آج تیسری رات ہے اس مہینے کی، یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کی خود رب نے قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم. اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم اٹھائی، اور جس کی قسم رب اٹھائے تو پھر اس کی عظمت کا کیا کہنا. تو ان راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی، اس لیے ان راتوں کو ضائع نہ کیجیے. ان دنوں کو، کم از کم ان 10 دنوں کو، عشرہ ذی الحجہ کو ضائع نہ کیجیے. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، فرمایا دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہی 10 دن ہے. افضل ایام الدنیا فرمایا، اعظم بھی ہے، افضل بھی ہے، ازکا بھی ہے. مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ ہیں. اعظم بھی فرمایا حضور، ازکا بھی ہے، اور بھی الفاظ ہیں. کوشش کیجئے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ کی ان مہینوں کی حرمت کا خیال کریں، بے حرمتی سے بچیں، عبادت کا اپنے آپ کو پابند کریں، اور خاص طور پہ کثرت کریں ان اذکار کی، ان ذکر و اذکار کی کہ جو حدیث میں بیان فرمائے گئے. بعض حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس میں کثرت کریں تکبیر، تحمید اور تحلیل کی، یعنی اللہ کی کبریائی بیان کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، الحمدللہ کی کثرت کریں. یہ حدیث میں اس مہینے کا، ان دنوں کا وظیفہ بتایا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ویسے تو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوں گی، لیکن الگ سے بھی ان دنوں میں پڑھنے کا. بعض صحابہ کرام ان دنوں میں بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، گھروں میں بھی یاد دلاتے تھے. تو اس لیے اس ماحول کو آج ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے
عبادات پہ بھی نظر رکھیے، توجہ رکھیے، اور ذکر و اذکار کو بھی اپنی عادت بنائیے۔ پاکیزگی کا اہتمام خاص طور پر بہت ضرورت ہے آج کے اس دور میں، اور فتنوں سے بچنا یہ تو سب سے اہم ترین فرض ہے۔ فرائض میں سب سے اہم ترین فرض اس وقت بن چکا ہے، ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، اور اپنے آپ کو اور بچوں کو خاص طور پر علم دین کے اور اہل علم کے قریب لائیں، تاکہ ہم ان چیزوں سے نکل سکیں کہ جن چیزوں کو ہم نے جو مستحب کے درجے میں تھی اس کو فرض کی طرف لے گیا اور علم میں پیچھے رہ گئے۔ ابھی آج یہاں اس محفل میں آتے ہوئے راستے میں ہمارے قبلہ حضرت علامہ سید شجاع الحق ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ادارے میں جو بیلا میں اپنے جامعہ سنان بن سلمہ کے نام سے ماشاءاللہ بہت عظیم الشان ادارہ قائم فرمایا ہے، وہاں پر حاضری ہوئی تو وہاں پر حضرت سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بس یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک یہ اتنے دنوں تک فاتحہ جو ہے وہ فلاں کے لیے نہیں کی جائے گی تو تب تک جو ہے وہ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ تو فاتحہ کے معاملے میں لوگ آگے ہیں، لنگر کے معاملے میں آگے ہیں، مستحبات کے معاملے میں آگے ہیں، لیکن جن چیزوں کی آج ضرورت ہے، جو چیزیں آج ہمارے لیے فرض کا درجہ اختیار کر چکی ہیں، اس کے لیے آج ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہر طرح سے آج ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ ایک طرف وہ سرحدوں پر مجاہدین کی ضرورت ہے کہ جو دین اسلام کی نمائندگی کریں اور جہاد کا فریضہ انجام دیں، کہ جہاں پر اس وقت صہیونی طاقتوں نے فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، وہاں ایک طرف وہ چیلنج بنا ہوا ہے، دوسری طرف اندرونی سطح پر ہمارے ایمان کی سرحدوں پر آج چیلنج درپیش ہیں۔ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہم سب سے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ سب سے مشکل ترین دور ہے کہ جہاں پر جسم کو بھی مشکلات ہیں نا، مہنگائی کی وجہ سے ظاہری طور پہ بھی مشکلات ہیں، اور باطنی مشکلات بھی ہیں، اور بیرونی طور پہ بھی مشکلات ہیں، داخلی طور پہ بھی مشکلات ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے ہم اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ شاعر نے بہت اچھا کہا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع کو جلاتے جاتے۔ ہم بہت مرتبہ شکوے کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، تم کچھ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہا، فلاں کچھ نہیں کر رہا، اور یہ شکوے کر کے ہم اپنا ٹائم پاس کر لیتے ہیں، اور حقیقت میں ہم بھی نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی۔ تو بس صحیح پیغام یہ ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، راتوں کے اندھیرے کا شکوہ مت کرو، راتوں کے ظلمتوں کے شکوے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنی شمع کو جلاتے جاتے۔ جو ہمارے کرنے کے کام ہے کم از کم ہم وہ تو کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ اور الحمدللہ یہاں پر جو ادارہ ہے، ہمارے محترم حضرت علامہ ظہور جان صاحب اور دیگر ان کے رفقا ماشاءاللہ جس طریقے سے، جس محنت کے ساتھ ادارے کو چلا رہے ہیں، اور اس میں طلبہ زیر تعلیم ہیں، دور و دراز سے آئے ہوئے، قرب و جوار سے آئے ہوئے، اور الحمدللہ دستار فضیلت بھی ہے۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں، ان سے جتنے بھی وابستگان ہیں، وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ اس مشکل ترین دور میں بھی، اس مشکل ترین وقت میں بھی انہوں نے حضور کے دین کی شمع کو روشن کیا ہوا ہے، آقا کے دین کی شمع کو جلایا ہوا ہے اس مشکل ترین دور میں۔ یہ یقیناً کسی بڑے کارنامے سے کم نہیں ہے۔ تو اس میں مزید جتنا ہم دست و بازو بنیں گے، یہ شمع اور روشن ہوتی رہے گی، یہ شمع اور اس کا اجالا انشاءاللہ دور دور تک پھیلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جتنے محاذوں پر ہمیں اس وقت مشکلات اور چیلنجز درپیش ہیں، اللہ ہمیں اس کا فہم بھی عطا کرے، اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اس کے اسباب اور اس کی تیاری کو اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ حضور سائیں غلام قادر جان صاحب کی صحت و عافیت میں برکت عطا فرمائے، آپ کو بھرپور صحت عطا فرمائے، آپ کی سرپرستی میں اللہ برکت دے، ہمارے قبلہ شجاع الحق ہاشمی صاحب کی سرپرستی کو اللہ پاک جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔